اللهم صل وسلم على النبي. ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ فاتحہ کے 5 آیتوں کی تشریح اور مختصر تفسیر پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج 6ویں آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شرح بیان کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کی پہلے 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، تعریف اور شان پر مشتمل ہے، اور چوتھی آیت میں آدھی آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اقرار ہے، صرف اللہ کی عبادت کا اقرار ہے، اور دوسرا آدھا حصہ بندے کا اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے سے متعلق ہے. اب آخری 3 آیتیں جو ہے وہ دعا سے متعلق ہے کہ بندہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے اپنے پروردگار سے. تو کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق ہم جو ہے کافی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما. اب وہ کون سی سیدھی راہ ہے، وہ سیدھی راہ کا تعارف کیا ہے، اس سے متعلق کچھ تشریح ہم دیے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید تشریح کر رہا ہے، مزید بیان کر رہا ہے، اور یہ قاعدے کو جو اب آگے آ رہا ہے وہ قاعدے کو بدل کا قاعدہ کہتے ہیں. یعنی ہم کو سیدھی راہ چلا، ہم کو ایسی راہ چلا، یعنی اسی کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اسی کو ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن الگ طریقے سے بیان کر رہے ہیں، الگ شرح دے رہے ہیں. تو یہ بیان کے لیے اور وضاحت کے لیے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کے بارے میں مزید یہ فرماتا ہے. صراط، ایک لفظ کو ہم لیتے ہیں، صراط کہتے ہیں راستے کو. الذین کا معنی ہے جو ان کا راستہ، جو انعمت علیہم، یعنی جن پر تیرا انعام ہوا. انعم ینعم، انعام کرنا. انعمت، تو نے جن پر انعام کیا، علیہم ان پر. صراط الذین انعم، انعام کیا، تا آپ نے، تو نے انعام کیا، علی پر، ہم ان پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان پر جس پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. صرف کیا اور فرمایا کا فرق ہے، باقی ترجمہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک ہی ترجمہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے کیا ہے. نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کے بارے میں شرح آتی ہے. بحر العلوم لکھتے ہیں وہ منفعت جو غیر پر، دوسروں پر بطور احسان کی گئی ہو. یعنی اگر کوئی آدمی سے کوئی کام لیا جاتا ہے اور محنت مزدوری کروائی جاتی ہے، اور مزدوری کرنے کے بعد اس کو شام میں جب مزدوری ہو جاتی ہے تو اس کو اس کی فیس دیتے ہیں، تو اس کو اجرت کہتے ہیں. یہ انعام نہیں ہوتا ہے. جب مزدوری اور محنت کرنے کے صلے میں جو مال ملتا ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے. جو آدمی کام کیا ہے وہ تو اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے. تو یہ اس کے لیے انعام نہیں ہوگا، یہ اس کی اجرت ہے، اس کی فیس ہے. اس کی اجرت اور اس کی یہ فیس ہے. ٹھیک ہے.
اگر محنت کوئی کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد جیسا کہ 100 روپے کی مزدوری کی بات ہوئی تھی، 100 روپے مزدوری سے وہ کام کر دیا اور کام ختم کرنے کے بعد اس کے 100 روپے دے دیے جائیں، پھر اس کے بعد اضافہ اپنی طرف سے خوشی سے 150 الگ سے دے دی جائے، 10-20 روپیہ اوپر دے دیا جائے، یہ ہو جاتا ہے انعام، یہ ہو جاتا ہے انعام، کیونکہ یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، یہ ایک خوشی سے اور تفضل کے طور پر، اضافہ احسان کے طور پر یہ دے دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انعام۔ اور مزید اس کی شرح سمجھنے کے لیے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو انعام نہیں کہتے ہیں، جو ضرورت کے علاوہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اضافہ دیا جاتا ہے وہ انعام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بھوکا ہو اور اس کو کھانا دیا جا رہا ہو، تو یہ بھوکے آدمی کو جو کھانا دیا جا رہا ہے یہ اس کی ضرورت کی تکمیل ہے، یہ انعام نہیں ہے۔ لیکن اس کو کھانا کھلانے کے بعد اگر میٹھا پیش کیا جا رہا ہو تو یہ انعام ہو گیا۔ جی، بیسک کھانا یہ ضرورت کی تکمیل ہے، یہ انعام نہیں ہے، یہ تو اس کی ضرورت ہے، یہ رحمت ہے، اس کی چیز اس کو پہنچا دینا، ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی چیز پہنچا دینا یہ رحمت ہے، یہ اس کی اپنی ضرورت کی تکمیل ہے۔ انعام کہتے ہیں اس کے اوپر جیسا میٹھا دے دیا جائے، جی اضافہ چیز دے دی جائے، یہ ایک کھانے کی میں مثال دیا، ہر چیز میں اسی طرح سے ہوگا۔ اس کی ایک جملے میں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید اور تشریح اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں کہ جس چیز میں مزہ آتا ہو وہ انعام ہے، جس چیز میں مزہ آتا ہو، آدمی کو جو کیا کہتے ہیں، جیسا بچوں کو جو ہے جلا کر چاکلیٹ دیا جاتا ہے تو یہ بچوں کو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے، ان کی ضرورت ان کے نیوٹریشن کے لیے نہیں دیا جاتا ہے، ان کے نیوٹریشن کے لیے تو ان کا دودھ ہوتا ہے اور ان کا چاول ہوتی ہے، چاول ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے، یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں، یہ ان کے نیوٹریشن اور ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کو اسکول روزانہ لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کے ذہن کھلیں اور ان کی ترقی ہو اور کیا کہتے ہیں علم میں اضافہ ہو، ان کا فیوچر بنے، اس لیے لے جایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا کہتے ہیں ان کو پہاڑوں کی ٹرپ پر لیا جاتا، کبھی ان کو سمندر کی طرف لے کے چلے جاتے، کبھی ان کو پارک کی طرف لے کے چلے جاتے، چلو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ لیے، آپ لوگ کا منتھلی ٹیسٹ یا آپ لوگ ایگزام میں رزلٹ بڑا اچھا آیا، چلو انعام کے طور پر ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ اس میں بھی تعلیم حاصل ہوتی ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی ذہن کھلتا ہے، لیکن وہ ایک ایکسٹرا رہتا ہے اور اس میں مزہ بہت آتا ہے۔ تو جو چیز انسان کے لیے بطور مزے کے اضافہ ہو جائے وہ انعام ہوتا ہے، وہ انعام ہوتا ہے۔ اب یہ جو انعام ہوتا ہے، یہ جو نعمت ہوتی ہے، نعمت کی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تقسیم فرماتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ نعمت کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بیسک بنیادی طور پر دو طرح کی نعمت ہوتی ہے، ایک دنیاوی نعمت ہوتی ہے جو اس دنیا میں دی جاتی ہے، ایک اخروی نعمت ہوتی ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انعام کے قابل بندوں کو دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو ایک قیامت کے دن کی نعمت ہے، اب ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم جو دنیا میں ہیں اس نعمت کی ہم بات کرتے ہیں، دنیاوی نعمت۔ دنیا میں نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، دنیا میں جو نعمتیں ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو وہابی ہوتی ہے، وہابی، اس کو ہے کے بعد الف نہیں لگانا، ہے کے بعد الف لگائے تو پھر وہابی ہو جاتا، وہابی نجدی، ادھر پھر وہ ایک الگ لائن بن جاتی، وہ نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ وہابی، ہے پر صرف زبر لگانا ہے، ہے پر، واو ہے با یا، وہابی یہ ہبتن سے ہے، وہبن سے ہے، یہ کہتے ہیں کسی کے مانگے بغیر یا کیا کہتے ہیں کسی کے محنت کیے بغیر اس کو عطا کر دیا جائے، وہابی۔ جیسے ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی مکان ان کے نام پہ کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو بولتے چلو یہ بیٹے آپ یہ گھر آپ کے نام پہ کر لو، یہ میں آپ کو دے دیا اپنی زندگی میں۔ انتقال کے بعد جو ملتا ہے وہ تو وراثت ہے، وہ تو شرعی تقسیم ہوگی، اتنا ملے گا اتنا نہیں ملے گا چلے گا، لیکن جو آپ اپنی زندگی میں انسان کر دیتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو دے دیتا ہے یہ وہب ہے۔ حالانکہ کمایا باپ، محنت وہ کیا، پیسہ وہ جمع کیا، ماں باپ جو ہے ایک ایک پائی جوڑ کے وہ اپنا گھر تعمیر کیے اور ساری اولاد میں وہ تقسیم کرنا تھا، لیکن اپنی زندگی میں اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے وہ کسی کو دے دیے ہیں تو یہ وہب ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اس میں اولاد کی محنت نہیں تھی۔ تو بغیر محنت کے جو چیز مل جاتی ہے اس کو وہبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہابی کہتے ہیں۔ اور جو چیز انسان محنت سے کماتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اسٹرگل کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس کے بعد وہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کسب۔ تو ایک ہو گیا وہابی اور ایک ہو گیا کسبی۔ جو انعام بندے کو، جو نعمت اللہ تعالیٰ کی جو نعمت بندہ محنت سے کمائے اس کو کسبی نعمت کہیں گے،
اور جو بنا محنت کیے کہ ایسی یوں ہی عطا ہو جائے، والدین کی طرف سے ہو، بزرگوں کی طرف سے ہو، یا کیا کہتے ہیں حکومت کی طرف سے ہو، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں رہیں گی جی. تو یہ جو حاصل ہوتی ہے اس کو کسبی کہیں گے. وہبی اور کسبی، وہبی دو حصوں میں بٹتی ہے. وہبی نعمت جو ہے وہ دو حصوں میں بٹتی ہے. پھر وہ کیسے؟ ایک روحانی نعمت ہوتی ہے. وہبی نعمت جو بغیر محنت کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے وہ دو حصوں میں بٹتی ہے. وہبی نعمت دو حصوں میں، ایک روحانی ہوتی ہے اور ایک جسمانی ہوتی ہے. وہبی جو بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. روحانی جیسا روح کا ملنا، ہم کو ہمارے جسموں کو روح ملا تو اس میں ہم کوئی محنت کر کے روح حاصل کیے کیا جی. روحانی جو سینس جو عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو شعور ہم کو عطا کیا ہے، یہ ایک روحانی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس کو ہم محنت سے کمائے سو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو عقل عطا کر دیتا ہے ایکسٹرا آرڈنری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے اور روح عطا کرتا ہے. تو یہ سارے وہبی نعمتیں ہیں. اور اسی طرح سے پھر جسمانی نعمتیں ہوتی ہیں. وہبی میں پھر ایک جسمانی نعمتیں ہوتی ہے. جو انسان بیٹھا ہوا ہے سارا کا سارا، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جسم، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جسمانی نعمتیں عطا کیا ہے، یہ وہبی ہے. یہ انسان کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت محنت کر کے ایک عدد منہ کمایا ہوں جی، میں بہت محنت کر کے ایک ہاتھ کمایا ہوں، 2 ہاتھ اللہ تعالیٰ دیا تھا، میں تیسرا ہاتھ کما کر لا لیا. کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہا عطا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو روحانی اور جسمانی یہ وہبی ہے. اچھا، تو یہ وہبی ہو گئے. اب کسبی کیا ہے؟ کسبی جیسا انسان اب جب پیدا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. تو جب وہ خالی ہوتا ہے تو انسان محنت کر کے اچھے اخلاق اور اچھے چیزیں سیکھتا ہے جی، محنت کرتا ہے. یہ بھی نعمت ہے. اچھے اخلاق بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے، ضبط نفس کرنا پڑتا ہے، غصے پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. برے ماحول میں برے چیزیں سنتا ہے لیکن ان کو ذہن میں نہیں بٹھانا جی، گالی گلوچ، بے حیائی کی باتوں کو ذہن سے نکالنا اور اچھی باتوں کو شامل کرنا، بڑوں کا ادب کرنا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان یکایک 2 منٹ میں اچھے اخلاق والا ہو جائے اور 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ برے اخلاق والا ہو جائے. ایک ہی انسان دونوں ٹائپ کے اخلاق رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب انسان یا آدمی برے اخلاق والا ہوتا ہے یا پھر وہ محنت کر کے اپنے اخلاق کو اعلیٰ و ارفع بنا دیتا ہے، تو کسب کے ذریعے وہ اس کو نعمت اخلاق مل جاتی ہے. اخلاق بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو برے عادتوں سے بچنا اور اچھی عادتوں کو اپنانا، اس کی پریکٹس کرنا، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، اس کے لیے بھی محنت لگتی ہے. پرسنالٹی کو اپنی ڈیولپ کرنا، اپنا انداز گفتار، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز وغیرہ، اس کی سب پریکٹس کرنا پڑتا ہے. جب محنت کرتا ہے آدمی تو پھر ایک لیول پر پہنچ جاتا ہے. وہ صرف اس کے آنے اور بیٹھنے کے انداز پہ ہی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ کیا پرسنالٹی ہے، کیا شخصیت ہے. تو یہ محنت سے آتی ہے. یہ اس کے لیے ٹریننگ کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، قربانی دینا پڑتا ہے. تو یہ کسبی ہے. تو بہرحال یہ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں. یہ جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ کسبی ہو، چاہے وہ وہبی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ اخروی ہو، جتنے بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ نعمتیں عطا کرتا ہے. کسبی ہو، وہبی ہو، جو بھی نعمت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم کو جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. اور یہ چیز سمجھ میں آنا اور یہ چیز کو انسان مان لینا، اس پر ایمان رکھنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مل رہی ہے. یہ ایمان رہنا، اس پر ایمان رہنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کوئی انسان اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا، جیسا دہریہ لوگ ہوتے ہیں یا مشرکین ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز فلاں بھگوان نے دیا، فلاں چیز فلاں بھگوان نے دیا. یا پھر جو دہریہ، ملحد، ایتھسٹ جو ہوتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو میں اپنی محنت سے کمایا. اگر کوئی انسان اس طرح سے کسی اور یہ نعمتوں کو دینے والا کسی اور کو مان لیتا ہے، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. یا پھر وہ اپنی محنت پہ کمایا اور میری ہے یہ، اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں دیا، میں کر لیا سب کچھ. اگر کوئی اس طرح سے اگر سمجھتا ہے تو پھر کوئی نعمت نہیں رہتی ہے. ہر نعمت نقمت بن جاتی ہے. نقمت، یہ نون، قاف، میم اور گولتے عربی میں ہوتا ہے، اردو میں آپ کریں تو اس کو جو ہے بڑی تے میں لکھیں گے آپ. نقمت،
ایک ہوتی ہے نعمت، ایک ہوتی ہے نقمت۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نعمت جس پہ آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ حاصل ہوتی ہے، اس کو لذت آتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے جی۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے نقمت۔ نقمت کہتے ہیں جس سے بہت خوشی ملنے کے امکان سے سوچ کے کہ یہ چیز سوچ کے لیتے، ارے بھائی ان کو بلا لو بڑا مزہ آ جائے گا، یا یہ چیز خرید لو بڑا اچھا لگ جائے گا، لیکن خریدنے کے بعد وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ جیسا ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتا ہوں، جیسا ایک آدمی جو ہے شو روم سے کار خریدنے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے، سیکنڈ ہینڈ کار خرید لیتا ہے، اور سیکنڈ ہینڈ کار خرید کے وہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھو میں اگر شو روم کی طرف جاتا تو جو ہے وہ میرے کو 10 لاکھ میں پڑتی تھی، اور یہ میں سیکنڈ ہینڈ 5 لاکھ میں لے لیا، بالکل دکھنے میں ویسی ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے اور زبردست ہے، اور میں اس کو لے لوں گا اور مزہ کر لوں گا، واہ واہ واہ، بہت خوشی خوشی وہ لا لیا جی۔ کئی مرتبہ وہ نعمت بن جاتی ہے، بہت اچھا ہو جاتا، لیکن کئی مرتبہ وہ نقمت بن جاتی ہے۔ نقمت بن جاتی ہے، وہ نقمت اس طرح سے بن جاتی ہے کہ پھر وہ بیچ میں چلتے چلتے اچانک کہیں پر بھی سڑک پہ رک گئی، بار بار کام نکل رہا ہے، میکینک کے چکریں اس میں لگ رہے ہیں، آئل لیک ہو گیا، انجن بیٹھ گیا، میکینک کو بلاؤ، گاڑی جام ہو گئی، دھکا دو، بولتے یار یہ تو میں اس کو فائدہ کا سودا سمجھ کر لیا تھا، مگر یا اللہ یہ تو جو ہے وبال جان بن گئی۔ تو سمجھے تھے نعمت لیکن بن گئی نقمت۔ اس طرح سے اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی یعنی جو بھی نعمت مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ مان رہا ہے تو وہ نعمت ہے، اور اگر نہیں مانے تو وہ چاہے کتنی بھی بڑی نعمت نظر آئے وہ آخر میں نقمت بن جاتی ہے اور وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی قارون کا ذکر کیا جی، اور قارون کے مثال دے کر، قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا جو بہت بڑا کیپٹلسٹ تھا اور بہت بڑا مالدار تھا، اتنا بڑا مالدار تھا کہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ منہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دولت دیا تھا کہ وہ دولت لے جا کر خزانے میں رکھتا، اور ایک خزانے کا ایک لاک ہوتا تھا، خزانے کو لاک کر دیا جاتا، اس کی ایک کنجی ہوتی، دوسرا خزانہ ہوتا اس کو لاک کرتے، وہ 2 چابیوں کو ایک جگہ ملاتے، ایک تار ہوتا جیسا آج کل کی چین ہوتا نا، وہ پرانے زمانے میں بڑا تار ہوتا، وہ تار میں اس کو پرا دیتے تھے، ایک کی رکھ لیے، ایک چابی رکھ لیے، کنجی، ایک کنجی لگا دیے، 2 کنجی لگا دیے، 3 کنجی لگا دیے، یعنی ایک خزانہ، 2 خزانے، 3 خزانے، کنجیاں جمع ہوتے ہوتے جو کنجیوں کا گچھا بنتا تھا تار کے اندر، وہ اتنے زیادہ کنجیاں ہو جاتے کہ بہت سارے طاقتور نوجوان مل کے بھی ایک ساتھ وہ کنجیوں کے چین کو اور وہ کنجیوں کے تار کو اور وہ جھیلے کو، کنجیوں کے جھیلے کو نہیں اٹھا سکتے تھے، بہت مشکل ہوتی تھی، صرف کنجیوں کو شفٹ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، اتنی زیادہ دولت تھی۔ اور وہ دولت کے بارے میں کیا کہتا تھا، قارون کا کیا نظریہ تھا، اس کی کیا سوچ تھی؟ قارون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کو نعمت عطا کیا ہرگز نہیں مانتا تھا۔ قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، غالباً سورہ قصص میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ تو میں اپنی محنت سے کمایا ہوں صاحب، یہ جو ہے میرا علم ہے، اوتیت علی علم عندی، یہ میری صلاحیت تھی، یہ میری پالیسی تھی، یہ میرا علم تھا، یہ میری نالج تھی، بزنس کے اوپر یہ میری اپنی اسٹڈی تھی، اور میں اپنی محنت سے کمایا ہوں، اس میں کسی کا کچھ نہیں ہے، میں کیا ہوں میں۔ لوگ تاکید بھی کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ اس پر مت اکڑو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کہتا نہیں، اس پہ تو میں اکڑوں گا کیونکہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، اس پہ تو مجھے غرور ہے۔ اور وہ یعنی نعمت، دیکھیں پیسہ بہت بڑی نعمت ہے، پیسے کو ایزی نہیں لینا، پیسہ کوئی حقیر چیز نہیں ہے، پیسہ بہت طاقتور چیز ہے، پیسہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ نعمت اللہ نے عطا کیا جب ایمان رکھتا ہے جی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کا شکر ہے، جب کہتا ہے تو وہ نعمت تھی۔ لیکن جب قارون نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں کمایا ہوں، یہ میری محنت ہے، یعنی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا، نعمت کی نسبت خود کی طرف کیا، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں ہم دھسا دیے۔ یہ ایک عبرت کے لیے، ایک لیسن کے لیے، سبق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا، ورنہ عام طور پر اس طرح سے جو کیا کہتے ہیں، اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے اور اپنا ایمان اللہ پر نہیں رکھتے کہ یہ نعمت اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر ان کو سزا تو قیامت کے دن دیتا ہے، لیکن ایک عبرت کا نشان اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کو بنایا، اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ کہ مسئلہ کیا تھا؟ لیکن نعمت اس کے لیے کیا ہو گئی
نعمت اس کے لیے نقمت ہو گئی، اس کی ہلاکت کا باعث ہو گیا۔ وجہ کیا تھا؟ بس وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ اس نعمت کو اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں مانتا تھا، وہ اپنی مانتا تھا، اپنی محنت سے کمائی ہوئی نعمت مانتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری قابلیت کی بنیاد پر میں حاصل کیا۔ تو ہر نعمت، جی وہ آنکھ ناک کی نعمت ہو، وہ جسم کی نعمت ہو، وہ روحانی نعمت ہو، وہ کسبی نعمت ہو، وہ وہبی نعمت ہو، وہ دنیاوی نعمت ہو، وہ آخری نعمت ہو، ہر نعمت کو یہ ایمان رکھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یہ ایمان رکھنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس کو ماننے سے باقی نعمتیں رہتی ہے، اور اگر وہ ایمان کی نعمت اگر چلے جائے تو پھر نعمتیں نقمتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، یہ کون لوگ ہے صاحب؟ یہ کون لوگ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ جو آیت ہے اس کا میں پہلے بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ چاہنے والے صحابی تھے، حضور کے خاص آدمی تھے، بہت زیادہ چاہنے والے۔ تو وہ جو ہے ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے تھے، رو رو کر اتنا روئے، بیمار پڑ گئے، چہرہ پیلا پڑ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرہ دیکھ کر بولتے ثوبان کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ چہرہ زرد پڑ گیا اور رو رہے ہیں آپ۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں کہ آج کے اس دنیا میں ہم جو ہے آپ کی خدمت میں رہتے، صبح شام آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی دیدار، اگر کچھ دیر کے لیے بھی اگر آپ کا چہرہ مبارک نظر نہیں آیا، ایک دن بھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، رونا آ جاتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، بہرحال طبیعت برابر نہیں رہتی ہے۔ یا رسول اللہ سوچتا ہوں میں کل قیامت کے دن تو آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، آپ جو ہے جنت میں ہوں گے، اور جو ہے اعلی العلیین میں ہوں گے، سب سے اونچے درجات پہ، اور آپ کا مقام بہت بڑا ہوگا، اور اگر ہم جنت میں داخل بھی اگر ہو جائیں تو پھر ہماری حیثیت کیا اور ہماری منزلت کیا؟ جنت میں بھی رہیں گے تو آپ کدھر ہوں گے اور ہم کدھر ہوں گے؟ سوچتا ہوں کہ اگر جنت میں جانے کے باوجود یہ حور و قصور اور غلمان اور ندیاں اور پیلسز یہ سب مل جائیں، لیکن اگر آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا تو یا رسول اللہ میں کیسے رہ سکوں گا؟ یہ سوچ کر میری جان جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اور یہ ان کا گہرا تعلق کہ ان کو یہ فکر نہیں ہو رہی جنت میں جاؤں گا تو بڑی ندیاں مل جائیں گی، جنت میں جاؤں گا تو بڑے حوری مل جائیں گی، جنت میں جاؤں گا تو بڑے پیلسز مل جائیں گے، یہ فکر نہیں ہے ان کو۔ جنت میں جانے کے بعد رسول اللہ کا دیدار اگر نہیں ہو سکا، اور سرکار سے ملاقاتیں نہیں ہو سکی، ان کی سنگت اگر نہیں مل سکی، تو میرا کیسا ہوگا؟ کیا کروں گا میں جنت میں رہ کر؟ یہ سوچ کر ان کا حال برا ہو رہا تھا، اور ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سو ایسے لوگ جو دنیا میں رہتے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، شہیدوں سے محبت کرتے ہیں، جی ایسے لوگوں کے لیے جو ہے معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ وہ لوگ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان کے ساتھ رہیں گے جو انعام یافتہ ہوں گے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ من النبیین، اب اس کو ایکسپلین کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ انبیاء ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، اور وہ صالحین ہوں گے۔ جی انبیاء تو جتنے نبی ہیں سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے انبیاء کا یہاں پر ذکر ہے۔ کیٹیگریز ہوتے ہیں، انبیاء میں بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں، صدیقین میں بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں، صالحین میں، شہداء میں، ہر کسی کی کیٹیگریز بنتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پر کیٹیگریز تو نہیں بیان کر سکتے، ڈیٹیل زیادہ ہو جائے گی۔ جی انبیاء، سارے کے سارے انبیاء کا جو درجہ ہوگا، جو لوگ نبیوں سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، وہ ان کی کیا کہتے ہیں، ان کا قیامت کے دن جو ہے جنت میں حشر ہوگا، جنت میں ان کو بھیجا جائے گا، تو وہ انبیاء کی سنگت میں رہنے کا ان کو موقع حاصل ہوگا۔ جو صدیقیت جو ہے یہ ولایت کے سب سے اعلیٰ ترین مراتب میں سے، ولایت کی اعلیٰ ترین مراتب میں صدیقین کا درجہ آتا ہے۔ تو یہ جو صدیقین سے محبت کرتا ہے تو ان کی سنگت میں رہے گا، جو شہداء سے محبت کرتا ہے وہ ان کی سنگت میں رہے گا۔ یہ سب ولایت کے درجے ہیں، یہ صدیقین، شہداء
اور صالحین. صالحین کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نیکوکار اور سارے اہل اللہ اور اچھے لوگ کو جو ہے وہ اس میں شامل کر لیا. ایک بڑا سرکل کھینچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر دیا ہے. تو یہ جو ہے انعام یافتہ لوگ کی لسٹ ہے. یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الدر المنثور میرے سامنے ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے. عبداللہ ابن عباس اس میں ایک کیٹیگری اور ایڈ کرتے ہیں، ایک کیٹیگری اور ایڈ کرتے ہیں اور اس میں اس کی لاجک بھی بتاتے ہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم یقول طریق من انعمت علیہم من الملائکۃ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جی صراط الذین انعمت علیہم، انعام یا جن پر کیا ہے تو نے جن پر انعام کیا ان کا راستہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا فرشتوں میں سے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین. قرآن کریم میں 4 کیٹیگریز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں کیٹیگری اس میں اضافہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے الذین اطاعوک وعبدوک. اس میں لاجک یہ بتاتے ہیں کہ یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اللہ کی عبادت کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کیے ہیں، اس کی تحمید بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اس پر عمل کیے. تو اطاعت کے اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیٹیگری میں جو ہے ایک نام اور ایڈ کر کے بتاتے ہیں کہ ملائکہ بھی اس کے اندر شامل ہے اطاعت کی بنیاد پر. تو اب بتانا یہ ہے، یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر سے جو ہم در المنثور میں سے لیے ہیں، اس سے ایک لاجک اس کے اندر یہ ملتی ہے کہ انعام یافتہ بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور باعمل بندے ہوتے ہیں، باعمل بندے ہوتے ہیں. صالحین کون ہیں؟ انبیاء اور صدیقین کون ہیں؟ جی جو لوگ کیا کہتے ہیں دینداری نہ رکھے، دین پر صحیح ڈھنگ سے عمل نہیں کرتے ہوں، صرف نسبت کی بات کر لیتے ہوں، صرف سلسلے کی بات کر لیتے ہوں اور جو ہے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہوں. بڑے بڑے بعض مقررین رہتے، بڑے زبردست اور تقوی اور الہیت کے بڑے شاندار تقریر کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں کچھ وقت گزاریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو سارے جو ہے قرآن، حدیث، اللہ، رسول، درد مندی کی جو باتیں اور دھوم دھڑاکہ جو کر رہے تھے یہ لاؤڈ اسپیکر اور اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر، یہ جسٹ ان کی دنیا کمانے کا ذریعہ تھا. باقی ان کی پرسنل لائف میں تو وہ بالکل بے دین ہیں. جی تو صرف قرآن و حدیث بیان کرنے سے یا داڑھی اور شملہ اور ٹوپی پہن لینے سے کوئی انسان دیندار ہو اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. اس کی پرسنل لائف میں وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عبادت گزار ہے، اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی کتنی محبت کرتا ہے، کتنا باعمل ہے، معاملات میں کتنا صاف ہے، اس سے اس کی صالحیت کا پتہ چلتا ہے، صالحیت کا پتہ چلتا ہے. اب یعنی اگر کسی کی سنگت اختیار کرنا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 کیٹیگریز انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 کیٹیگریز بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی سنگت کتنی بہترین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کے کیمپینین بننا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کی صحبت میں وقت گزارنا، یہ کتنا اچھا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتنا اچھا، کتنی اچھی رفاقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صرف ایمان والے کی ہی سنگت میں رہو، کہ بے ایمان کی سنگت میں، بے حیا کے اور بے عمل کے سنگت میں جب رہتے ہیں، اس کی ساتھ جب اختیار کرتے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کے آلودگیاں باطن کو بھی متاثر کرتے ہیں اور انسان کے ظاہری اخلاق اور کردار کو بھی. چوروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو چوری سیکھیں گے، جھوٹوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جھوٹ سیکھیں گے. اس کے برعکس، اسی طرح سے اس کے برعکس جو ہے اگر ایمان والوں کی سنگت میں بیٹھیں گے تو ایمان کو قوت ملے گا. جی اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کی، اولیاء کی محبت کرنے والوں کی صحبت میں اگر بیٹھیں گے تو انہی کا کردار لیں گے، وہی چیزیں قلب کے اندر آئیں گی. نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نماز کے پابند بنیں گے. جی درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو درود پڑھیں گے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ذکر. تو سنگت کس کی اختیار کرنا، تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 کیٹیگریز بیان کر کے کہ ان کی سنگت میں رہنا بہت بہترین سنگت ہے. ٹھیک ہے، بہت بہترین سنگت ہے. اب سیدی جو ہے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی،
اب میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ آخری لوگ تھے جو کسی نبی کی سنگت میں رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنگت میں لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، ان کے ساتھ میں رہتے تھے، ہر نبی کے ساتھ کچھ خواص ان کے رہتے تھے، اور ان کے وہ صحبتوں سے فیض اٹھائے اور وہ مالا مال ہوئے وہ صحبتوں سے، وہ ان کو انعام ملا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آنے والے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والی۔ تو اب جو ہے صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ کیٹیگریز کی سنگت اس دنیا میں ابھی ممکن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی ہو سکتی ہے قیامت کے دن جنت میں، اگر ویسا عشق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کے ساتھ رکھ دے گا، ان سے ملنے کا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اخروی انعام، قیامت کے انعامات میں سے۔ لیکن دنیا کے اندر ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر جو ہے ہم صدیقین کی صحبت میں رہ سکتے ہیں، شہداء کی صحبت میں رہ سکتے ہیں، اور صالحین کی صحبت ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ سیدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مرید ہونا چاہتا ہو، کہ شیخ چن رہا ہو اور مرید ہونا ہے، تو کم از کم اس کو اتنا یقین ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے صالحین میں شامل ہے، صالحین میں، نیک و کار لوگوں میں، کہ اس کا قلب صاف ہے، اس کا کردار صاف ہے، اس کی گفتار صاف ہے، اس کا صبح شام کا عمل اچھا ہے، یہ نمازی ہے، روزدار ہے، ان کی سنگت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ان کی سنگت میں بیٹھنے سے ایمان کو قوت عطا ہوتی ہے، عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، جی ایسے افراد، یعنی کم از کم وہ صالحین کے اندر آ جائے، تو جس آدمی کو وہ صالحین میں سمجھتا ہو اسی کا مرید ہو، جس کو صالحین میں سمجھتا ہو اسی کا مرید ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی معاذ اللہ، یعنی ہم خود بھی آج دیکھتے ہیں کہ گروپ بندیوں کے اعتبار سے مرید ہوتے ہیں لوگ، جی وہ خانخواہ کا مرید ہوا، یہ سلسلے کا مرید ہوا، وہ گروپ کا مرید ہے، میں یہ مرشد کا گینگ میں ہوں، وہ مرشد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اپنی گروپ بندیاں بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان میں، یہ ہمارے علاقے کا، ساؤتھ کے علاقے کی بات نہیں ہے، کسی اور علاقے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید آئے میرے پاس، اور وہ میں کسی سفر پر تھا پروگرامز میں، تو آ کے کہنے لگے کہ حضرت جو ہے ہم ہمارے شیخ کے مرید ہو گئے، میں، میری فیملی، ہم لوگ سب جو ہے مرید ہو گئے، لیکن میں بہت دن سے پریشان ہوں، میں کیا کروں، میں میرے مرشد کو لے کے میں پریشان ہوں۔ انا للہ، میں بتا رہا ہوں کتنا یعنی لوگ نہیں سمجھے ہیں پیری مریدی کو، اور کیسے گڑھے میں گر گئے، وہ گڑھے کی مثال دے رہا ہوں میں، کہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ میں بولا بتاؤ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ بولے لگے نہیں حضرت، وہ جو ہے ہمارے مرشد جو ہے وہ بہت دن سے حرام کاری کر رہے ہیں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں سر مار لیا، یہ صاف الفاظ کہہ رہا ہوں میں، ابھی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، وہ جو بول رہے ہیں وہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ میرے مرشد جو ہے وہ حرام کاری کر رہے ہیں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسا کروں۔ بولے حرام کاری وہ کر رہے ہیں اور آپ ان کو اپنا مرشد کہہ رہے ہیں، یہ کیسا مرشد ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی آدمی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مرشد ہو جائے، یا وہ باپ دادا کی اور باپ دادا کی غلامی، جی یہ ہمارے باپ داداؤں کی یہ آقا ہے اور ہم ان کے غلام ہیں، یہ طریقہ نہیں چلنے والا۔ تقوی ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اللہ رسول کی محبت ہونا چاہیے۔ بتا رہے ہیں نا حضرت عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم فرماتے ہیں، اسی طرح انسان اپنے پیر و مرشد کو کم سے کم صالحین میں سے جان کر مرید ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی صالحین میں سے ہے، یہ نیک ہے، متقی ہے، للہیت ہے اس کے اندر، اور یہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے اور ہم کو لے کر چلے گا، اس کی امید ہوتی ہے، تبھی جا کر اس کے مرید ہونا ہوتا ہے۔ صالحین، کم از کم صالحین کے درجے میں ہو تو اس کے مرید ہونا ہے، ورنہ مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا انعمت علیہم سے وہ بھی مقصود ہوتا ہے، یعنی صالحیت مقصود ہوتا ہے، صالحیت۔ ایسے ہی افراد کی صحبت اختیار کرنا اور انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مزید تشریحات ہے لیکن ہم اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، آج کے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔